جب میں کرسچن تھی تب بھی میں بہت زیادہ فعال تھی. مطلب میں جگہ جگہ پہ جیسے پمفلیٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پمفلیٹس بھی چھپائے جاتے ہیں، اور کرسچنس کے لیے ڈفرینٹ طرح کے جو مطلب ان کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں نا، کہ آپ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ نے اتنے بچوں کو یہ گیت سکھانے ہیں، یہ دعا کا ان کو میتھڈ سکھانا ہے، ان کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھانا ہے. یہ کام ان سے کروایا جاتا تھا، اور میں بھی یہی کرتی تھی. میں وہاں پہ ایز اے لیڈر سمجھ لیں کام کرتی تھی. اپنے میرے جو فیملی تھی اس کے اندر میں اپنے جو ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے ان کو ڈراماز کروانا، ان کو دعائیں سکھانا، گیت سکھانا، مطلب جو بھی کرسچنز میں عبادت کا طریقہ ہوتا تھا وہ کرواتی تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دو بار جو مسلمان عالمین تھے ان سے بھی میری اس ٹاپک پہ بحث ہو گئی تھی. مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب پاسٹرز جو لوگ جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے، تو میں ان سے بہت ہی کٹر انداز میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھیں جو مولوی حضرات ہیں مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہیں. مطلب میں بجائے اس کے کہ میں ایک تنقیدی پہلو سے سوچتی کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے، میں ہمیشہ اسلام کے مخالف ہی کوئی بات کر جاتی تھی. یہ میرا طرز زندگی تھا، اور میں ہمیشہ ہی اسلام میں نقص ڈھونڈتی رہتی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسلام کا جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، وہ مجھ پہ آشکارا کر دی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی. جب آپ کے دل میں اللہ پاک ایمان کی طاقت بھر دیتا ہے نا، پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلیں آپ کو مشکل نہیں لگتی، وہ آپ کو آسانیاں لگتی ہیں. تو میری زندگی بھی مشکلیں آئیں، ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وراثت میں سے حصہ کٹ گیا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ہجرت کرنا پڑی. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آج میرا گھر بھی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں. الحمدللہ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. اور باقی مسلمانوں کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی تھے، کتنی مصیبتیں انہوں نے سہی، صحابہ نے کتنی غربت سہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کتنی تنگی سہی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. تو آپ لوگ بھی سب سے میری یہ گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ مرنے تک آپ کی نوبت پہنچ جائے، آپ کی جان لبوں پہ آ جائے، لیکن کلمہ کبھی نہ چھوڑیں.